وہ جو ایل این جی سیکٹر ہے اور جو پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جو بھی اگر آپ کے سوالات ہوئے تو منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ایل این جی کے جو ایشوز ہیں جو ان دنوں میں اخبارات میں یا میڈیا پہ پروگرامز میں آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں وہ آپ کو آگاہ کریں. جی بہت شکریہ شبلی بھائی، اور آپ سب لوگوں کا آنے کا شکریہ. پچھلے 3-4 ہفتے سے ایل این جی پہ کافی سارے پروگرام کیے گئے ہیں، اور کچھ پروگرامز پہ میں بھی گیا ہوں، عمر ایوب صاحب بھی گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ تھیمز ایسی ہیں کہ جو جواب دینے کے باوجود بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں، اور ان میں دانستہ طور پہ ایک نیریٹو یا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو حقیقت کے برخلاف ہے. اور خاص طور پہ ایک چینل پہ ایک اینکر جو ہے وہ ریپیٹڈلی ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور جواب ملنے کے باوجود صرف سلیکٹڈ ڈیٹا کی بیسس پہ ایک پکچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ صاحب اچھے اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، لیکن دانستہ یا نادانستہ طور پر وہ سلیکٹڈ ڈیٹا کو لے کے ایک میری اوپینین میں ایک تاثر دے رہے ہیں اور ایک نیریٹو کے لیے اعلیٰ کار بن رہے ہیں. اور میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا جرنلسٹ جو ہے اگر وہ آبجیکٹیولی چیزوں کو اینالائز نہ کرے گا تو اس کی آبجیکٹیوٹی کم ہوتی جائے گی، اور اگر ایک جرنلسٹ کی آبجیکٹیوٹی نہیں رہتی تو پھر اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ آبجیکٹیوٹی از واٹ اے جرنلسٹ ڈز. تو میں آج چاہوں گا یہ کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر چند سوالات جو بار بار اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جواب میں کئی دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ دے دیتا ہوں. اور آخر پہ 2-3 اور پیٹرولیم سیکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں، ان پہ بھی میں چند جملے کہوں گا، اور پھر جو آپ لوگوں کے سوال جواب ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی حکومت میں جب ایل این جی انٹروڈیوس کی گئی پاکستان میں تو ایل این جی کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت گیس کی بجائے پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوگرا گیس کی قیمت کا تعین کرتا ہے تو وہ ایل این جی کو اس میں شامل نہیں کر سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایل این جی لے کے آتے ہیں جو لوکل گیس سے، مقامی گیس سے مہنگی ہے، تو جب تک ہم اس ایل این جی کی قیمت وصول نہ کر پائیں اور ایسے خریدار جو وہ پوری قیمت دینے کو تیار ہوں، ہم وہ ایل این جی بیچ نہیں سکتے ان کو. مثلا آج ایل این جی کی قیمت تقریباً 1100-1150 روپے پر ملین بی ٹی بنتی ہے. لیکن یہی اگر مقامی گیس ہو تو اس کی اوسط قیمت تقریباً اس سے آدھی ہے. سو یہ جو پچھلی حکومت نے بات کی، یہ جو ایک قانون بنایا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے وہ پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن اس کا ایک اسپیسیفک مطلب ہے جو ہمارے اینکر صاحبان اور خاص طور پہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ اس چیز کو جانتے بوجھتے اگنور کر رہے ہیں. اب وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جی ایل این جی کو گاجر مولی ہے، میں کل جا کے بازار سے لے آؤں، پرسوں میں کسی کو بیچ دوں گا. جو خریدار دگنی قیمت دینے کو تیار ہے میں اسی کو بیچ سکتا ہوں نا. میں اگر ایل این جی فالتو لے آؤں اور لوگ وہ قیمت دینے کو تیار نہ ہوں تو میں اس ایل این جی کو ہوا میں چھوڑوں. ایک شپ ایل این جی کی $25 ملین کی ہے. اگر میرے پاس کنفرمڈ آرڈر نہیں ہے ان لوگوں کے جو ایل این جی خریدنے کو تیار ہیں اور اس کی قیمت دینے کو تیار ہیں، تو میں ایل این جی لا کے کروں گا کیا اس کا. سو پہلی بات تو یہ جو ایک قانون بنایا پچھلی حکومت نے، اس کی آپ امپلیکیشن سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ پچھلی حکومت نے 800 ملین کیوبک فیٹ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لیے.
اب اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کوئی LNG آج خریدنی ہے تو جب تک میں پہلے وہ 800 بیچ نہیں لوں گا، میں اگر کوئی اور خریدتا ہوں جو اس 800 سے اوپر ہے تو میں پھر اس مخمسے میں ہوں کہ میں اس فالتو LNG کا کیا کروں. سو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان 27 مہینوں میں ستمبر 2018 سے لے کے اس مہینے کے آخر تک، نومبر 2020 کے آخر تک 35 کارگو ہم نے اسپاٹ کے منگوائے ٹوٹل. لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 27 مہینوں میں 9 مہینے ایسے تھے کہ جہاں ہماری ٹوٹل سیل LNG کی 800 یا 800 سے تھوڑا کم تھی. سو اگر میں فالتو LNG لے آؤں تو میں ان 1/3 مہینوں میں کیا کروں اس LNG کا؟ میں اس کو ہوا میں چھوڑوں، 1100 کی منگوا کے 150 روپے پہ بیچوں؟ میں کیا کروں اس کا؟ سرکولر ڈیٹ کریٹ کروں؟ قانوناً میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا پریویس گورنمنٹ نے ان 2 چیزوں کے بعد. اب ان دونوں کو آپ تناظر میں رکھیں اور پھر ایک سوال کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے نئے کانٹریکٹ کیوں نہیں سائن کیے؟ قیمتیں تو بہت گر گئی تھی. آپ پریویس گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی بہت مہنگی LNG لے آئے، تو آپ نے کیا کیا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کیا. یہ 35 کارگو جو ستمبر 2018 سے لے کے نومبر 2020 تک، اس مہینے کے آخر تک 35 کارگو جو ہم سپاٹ پہ لائے، ان کی اوسط کاسٹ جو ہے وہ 10.4% آف برنٹ ہے. 10.4%. اب آپ اس کو خود کمپیئر کر لیں کہ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے تحت ہم خرید رہے ہیں، قطر کا کانٹریکٹ ہے 13.37%. آپ اسے کمپیئر کر لیں. یہ فیکٹس ہیں. تیز بولنے سے یا ڈھیر سارے نمبر جلدی سے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. کنفیوژن تو کریٹ ہو سکتی ہے، نیریٹو بھی شاید بلڈ ہو جائے اور کچھ لوگ شاید اس پہ یقین بھی کرنا شروع کر دیں، لیکن جو فیکٹس ہیں، جو حقیقت ہے، وہ نہیں بدلتی. یہ حقیقت ہے. پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی آپ نے دسمبر میں تو بہت مہنگے کارگو لے لیے. چلے دسمبر کے جو بھی شروع نہیں ہوا، دسمبر کے کارگو بھی ہم اس اوسط میں شامل کر لیتے ہیں. تو میں اگر اگلے مہینے کے بھی شامل کر لوں تو نمبر 11.3% آ جاتا ہے. میں پھر بھی 20% سستا ہوں ان کانٹریکٹ سے. میں آپ میرے خیال ہے تھوڑی دیر کیا صاحب ابھی آئے ہیں، یہ میں تمہید بتا چکا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. تو بعد میں آپ سے میں بات کر لوں گا. جی نہیں وہ بات نہیں، وہ بات نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ، نہیں ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ دیکھیں خلیق میری بات سنیں. میں نے شاہ زیب کا نام نہیں لیا تھا. میں نے یہ کہا کہ کچھ سوال بار بار میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی تھیمز ہیں جن کا میں جواب دینا چاہوں گا. میں نے یہ سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، بھائی نے شاہ زیب کا نام لے لیا، لیکن مجھے 10 منٹ دے دیں، یہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر دوں، اس کے بعد جو جس کا سوال ہوگا میں اسے خوشی سے جواب دوں گا. ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ سوال چلے اگر ایک اینکر نے نہیں اٹھائے، پبلک نے کسی کو سنا ہے، پبلک بھی اٹھاتی ہے، اس لیے میں ان چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا. پھر ایک سوال بہت کامنلی اٹھایا جاتا ہے کہ جی گرمیوں میں جب اتنی سستی تھی LNG تو آپ نے ڈھیر ساری کیوں نہیں خرید لی؟ اور یہ ایک بڑا کامن تھیم ہے. تو اس پہ ایک بڑا سمپل جواب ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں جب قیمت 10% آف برنٹ چل رہی تھی تو ہمیں دسمبر کی بھی خرید لینی چاہیے تھی اور وہ ہمیں 10% آف برنٹ پہ مل جاتی، تو یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیچنے والے احمق ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے، یا ہم اتنے ناسمجھ ہیں. آپ پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹرینڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے کچھ مہینوں میں قیمت کم ہوتی ہے، کچھ مہینوں میں قیمت زیادہ ہوتی ہے. دیٹ از دا نیچرل فینامنا. سو یہ کہنا کہ جی اس مہینے میں ایک مہینہ اٹھا لیں اور اس میں اتنے کی کیوں خریدی گئی، یہ مناسب نہیں ہے. اٹ مسز دا انٹائر کانٹیکسٹ.
LNG جو منگوا رہے ہیں اس کو بیچ سکتے ہیں اور خریدار اس کی پوری قیمت دینے کو تیار ہے. یہ تمام فائنینشیل اصولوں کے خلاف ہوگا کہ ہم منگوائی جائیں چاہے اس کی پوری قیمت ریکور ہو سکے یا نہ ریکور ہو سکے. یہ تو ہو گئی LNG کی بات. میں صرف 2 کوئکلی اور باتیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پچھلے ہفتے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا رشینز کے ساتھ MOU ریوائز کر کے ہم نے سائن کیا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانے کے لیے. ہم نے اس پائپ لائن کا سائز بھی بڑھا دیا ہے. اب یہ 1.6 BCF کیری کرے گا. اس کا ڈایا بھی بڑھا دیا ہے اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ فروری مارچ میں اس پہ ہم فزیکلی گراؤنڈ پہ کام شروع کر دیں گے. اس پہ لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ چند دن پہلے کیبنٹ میں ایک سبجیکٹ آیا تھا جس کا ٹائٹل تو تھا انبنڈلنگ آف گیس کمپنیز. میں اس کو ذرا ریکاسٹ کر دوں کہ اس پہ پہلی بات تو یہ کہ کیبنٹ نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. کیبنٹ نے پیٹرولیم ڈویژن کو کہا کہ ایک پائپ لائنز کا انٹروڈیوس کرنے میں، جس کی وجہ سے چاہے وہ بلوچستان کے آپ کے ٹیوب ویلز کا ایشو ہو یا اور جتنی بھی اہم وہ ہیں حصے ہیں اس کے انرجی کے جس میں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ وہ کمپائل ہو رہا ہے، تو اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. تو اس میں بڑی سٹرکچرل چینجز چاہیے. اس میں ڈسٹریبیوشن پہ کام نہیں کیا گیا، اس میں ٹرانسمیشن پہ کام نہیں کیا گیا، صرف جنریشن پہ فوکس کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اوور سپلائی ہے ابھی. لیکن اس کو جو تقسیم کاری ہے، جو اس کو ٹرانسمیشن کرنی ہے، اس کی جو ترسیل ہے، وہ ایک ہمارے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں وہ اس بجلی کی بھی کرنی کریں. اور حکومت نے جو ابھی جو پیکیجز دیے ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں کہ ہم وہ جو سرپلس بجلی ہے جو کہ ونٹرز میں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جو ونٹر اور سمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ایکسٹریم سے جاتی ہے، 25-26 ہزار میگا واٹ سے لے کر اور 5-5.5 تک نیچے تک ونٹرز میں جاتی ہے. تو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ یہ ایک پیکیج بھی دیا ہے کہ جس میں کہ ہماری کوشش ہے کہ ونٹرز میں بھی ہم انسینٹیوز دیں جس سے کہ بجلی کی سیل بڑھ سکے. نہیں جی، ہم نے بات نہیں کی ہے.